بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کی ہے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو انتہائی بے دردی سے پیاسا شہید کیا۔ ناظرین، بے شک خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعنتیوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی نشان عبرت نہ بنائے جاتے ہیں؟ قاتلین امام حسین ابن علی علیہ السلام کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ اس دنیا میں کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ وہ کون تھا جس نے قاتلان امام حسین ابن علی علیہ السلام کو چن چن کر مارا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو کائنات کے بدترین ظالموں یزید ابن معاویہ، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن زیاد اور خولی ابن یزید اور کئی دیگر سمیت کی عبرتناک داستانیں سنائیں گے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا۔ دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہوگی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے مکانوں میں خون بہ رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی، جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ 7 دن تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ ایک شکین کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی کہ ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ عراق کی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کڑوا ہوتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد جب ہم صبح کو اٹھتے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوتے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ آسمان سے بھی خون برسا اور جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پھٹنے تک بھی سرخ رہا۔ خراسان، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تو وہ فوراً جل گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل ایسی شدید قسم کے پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی۔ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مبتلا مصیبت ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اس رات وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کے جسم کو لپیٹ میں لے لیا اور پھر آگ کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم لکڑی کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ زاری کا بیان ہے کہ ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مر گیا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں تلوار تھی اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے میرے بیٹے کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی؟ اور پھر خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں جس شخص نے کوفہ سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا منہ انتہائی مکروہ اور کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امام حسین کے سر کو جس دن سے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہے اسی دن سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ وہ شخص اسی مصیبت میں مبتلا رہا۔ کہنے لگا 2 شخص رات کو آتے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور پھر اس میں دھکا دے دیتے ہیں، پھر میرا سر جھکتا ہے اور آگ چہرے کو جھلساتی رہتی ہے، پھر وہ بری حالت میں اسی عذاب کے ساتھ مرا۔
नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे जिब्राइल ने बताया कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में 70,000 आदमी कत्ल हुए थे और मेरे नवासे के कत्ल के बदले में 2 बार 70,000 आदमी कत्ल होंगे। और फिर यह फरमान पूरा होकर रहा। कातलान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर कहर इलाही और गज़ब खुदाबंदी टूट पड़ा था और वो इंतहाई खौफनाक मौत मर रहे थे। नाज़रीन, जिस शख्स ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कातलों से बदला लिया, उस शख्स का नाम मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी था। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी यकम हिजरी में ताइफ में पैदा हुए, मगर परवरिश मदीना में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। ताल्लुक बनु हवाज़न के कबीला सुकैफ से था, इसलिए उन्हें मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी कहा जाता है। उनके वालिद का नाम अबू उबैदा था, जिन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक़ की एक मुहिम में सिपह सलार बनाकर भेजा, जहां वो शहीद हो गए थे। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी के बचपन में एक बार शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको खेलते हुए देखा तो शफ़क़त से आपके सर पर हाथ फेरा और उन्हें ज़ीरक को दाना कहकर प्यार फरमाया और फरमाया, ये मेरे हुसैन के कातलों से इंतकाम लेगा। नाज़रीन, जिस वक्त वाक़या करबला पेश आया, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की कैद में अहले बैत अतहार से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बेशतर मुहब्बान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की यह तादाद कई लाख लिखी हुई है, यानी कोफा के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सपुर्द कोफा कर दिया था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने ख़ास सफ़ीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मजलूमियत में शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील जिसके घर तशरीफ़ लाए थे और जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पनाह दी थी, वो मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफ़ी ही थे। नाज़रीन, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी ने कुछ लोगों को हम ख्याल बनाया और कहा कि हम खून हुसैन का इंतकाम लेंगे। उसने लोगों को एक तहरीर दिखाई जो मोहम्मद बिन हनफिया बरादर इमाम हुसैन के नाम से थी कि हम तुझे इस अमर की इजाज़त देते हैं कि इंतकाम हुसैन लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ है। अहले तशरीह के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार सकफ़ी के नाम वो तहरीर लिखी थी, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक मुख्तार सकफ़ी की इस तहरीर के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था कि हमने ऐसी कोई तहरीर नहीं भेजी। ताहम इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफ़िक हैं कि मुख्तार सकफ़ी के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर कोई नवासे रसूल का इंतकाम लेता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर खून हुसैन का बदला लिया जाए तो ये दुरुस्त है। मुख्तसर ये कि मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी की तहरीक चलती रही और ज़ोर पकड़ती गई, यहाँ तक कि कोफा के वो लोग जो उस वक्त खामोश थे एक गलती पर पछता रहे थे और तलाफ़ी के तौर पर इस तहरीक को मजबूत करते गए और खुदा की इस हुक्म की अमली तफसीर बनकर सामने आए जो कौम मूसा को बिछड़ा पूजने की सज़ा पर हुआ था। बहरहाल मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी का दौर आ चुका था और नामवर कातलान हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। शिमर मलून का अंजाम। नाज़रीन, शिमर ज़िलजोशन को जब गिरफ्तार करके मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी के सामने लाया गया तो मुख्तार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। गज़बनाक होकर खड़ा हो गया और शिमर से कहने लगा, जिस हाथ से गर्दन हुसैन पर खंजर फेरा था, उठा वो हाथ। शिमर ने रोकर कहा कि मैं प्यासा हूँ, पहले थोड़ा सा पानी पिला दो। मुख्तार ने कहा, बदबख्त, तूने अहले बैत मुस्तफ़ा पर पानी बंद किया था और अब पानी मांगता है। फिर पहले नीज़े से मार मार कर उसको ज़ख्मी किया और फिर कत्ल करके लाश कुत्तों के आगे फेंकवा दी। एक रिवायत में आता है कि पहाड़ों पर छुपता फिर रहा था तो उसको गिरफ्तार करके लाया गया और हलाक किया गया। हरमला का अंजाम। नाज़रीन, हरमला वो बदबख्त और मलून शख्स था जिसने 6 माह के जनाब अली असगर के हलक पर तीर चलाया था। जब मुख्तार सकफ़ी के सामने आया तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मासूम अली असगर का गला चीरने वाले हरामजादे के गले पर तीर चलाओ। उसकी गर्दन को तीरों में परोकर फिर उसके हाथ कटवाए गए, फिर पाँव कटवाए गए और फिर आग जलाकर उसमें फेंक दिया गया। यह है खून अली असगर का इंतकाम। खौली बिन यजीद का इंतकाम। नाज़रीन, खौली बिन यजीद वो बदबख्त मलून था
جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو تاش میں رکھ کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا تھا۔ اس شیطان کو جب دربار مختار سقفی میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دونوں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے پھینک دیا۔ سنان ابن انس ملعون کا انجام۔ ناظرین، اس شقی القلب نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سینے کی آر پار نیزہ بھی کیا تھا اور آپ کے سر کو بھی کاٹا تھا۔ یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہیں تلاش کرتا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ، پھر پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کے کان کاٹ دیے گئے، پھر خنجر سے اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور پھر روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس کو زندہ اس میں ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل کا انجام۔ ناظرین، حکم بن طفیل ملعون نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علمدار پر تیر چلائے اور ان کے بازو کاٹ دیے تھے۔ اس کو مختار سقفی کے فوجی افسر عبداللہ بن عامر نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد ملعون کا انجام۔ ناظرین، یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا۔ جب مختار سقفی کے لشکر نے گھراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارہ کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کے احکامات جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا اور سپاہی اس کے منہ پر تماچے مارتے۔ جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک بوٹی کاٹ لی گئی، عضو کاٹ دیا گیا، تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کے ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین کا انتقام۔ ناظرین، اب بات کرتے کائنات کے بدترین ظالم ملعون یزید ابن معاویہ کی۔ حجاز مقدس میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین ابن علی علیہ السلام پوری رانائی اور دل آویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ جن لوگوں نے زبردستی یزید نے بیعت قبول کروائی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے خود کی تھی وہ بھی، اب یزید کی بیعت توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تو اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، مگر لوگ بدستور یزید ابن معاویہ سے اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسوق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے اور لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا جا کر اس کی عیاشی اور فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب ابن عثمان گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ اس کی بیعت نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے؟ تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو بھی عادات اس نے اختیار کی ہوئی تھی ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھ رہا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر دیے جائیں تو ان کو خریدا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینہ الرسول کا وفد تھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے
تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق فاجر تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری، شراب پینے والا اور محرمات کو جائز سمجھنے والا ہے۔ اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ اس کا فسوق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تائید نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے امیر بن گئے۔ اب یزید ابن معاویہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایات کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کے سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مصعب بن عقبہ نے مدینہ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت ہی زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذی وقار لوگ شہید کر دیے گئے، اور بالآخر فوج یزید مدینہ پر قابض ہوگی۔ اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر، جنت کی کیاریوں میں ان لوگوں کے گھوڑے لد اور پیشاب کر رہے تھے، اور وہ وحشت اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مدینہ رسول کی بہو بیٹوں کی عصمت لوٹ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے تقریباً 1000 سے بھی زیادہ پاک بازوں کی عصمت دری کی۔ ادھر ایک طرف 70,000 ملائکہ ایک طرف درود السلام کے صدائیں بلند کر رہے تھے، اور دوسری طرف معاویہ کے بدماش ضلالت میں ڈوبے ہوئے ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ مدینہ رسول کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید مکہ کی طرف گیا۔ ایسی فوج بھیجنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور فوج پر بھی لعنت ہو۔ مصرف بن عقبہ ملعون راستے میں مار گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی۔ پھر مکہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجنیکوں میں سے پتھر رکھ کر خانہ کعبہ پر برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ غلاف کعبہ جلنے لگا۔ معاذ اللہ، ظلم و ستم کی کوئی ایسی حد نہیں تھی جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو، اور یہ سب کچھ حکم یزید سے ہوا تھا۔ کربلا کے واقعات میں یزید ابن معاویہ کو ملوث ہونے سے بچانے والے یزیدیت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس ظلم کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مدینہ میں جو قیامت برپا ہوئی اس کو چھوڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی کیا تعزیر ہے؟ ایک مردود و ملعون اور راندے نگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ذلت اور آتش جہنم کی اور کیا حاصل ہوگا؟ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید ابن معاویہ پر عذاب الہی مسلط ہو چکا تھا۔ اس کو پیٹ کے درد نے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اس پر کلنج کو مسلط کر دیا، ایک ایسی بیماری جس سے آنتوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حکیموں سے کوئی علاج نہ ہوا اور درد بڑھتا گیا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، قریب ہے میں تمہیں امور سلطنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن یزید تھا۔ چیخ نکلی اور زوردار آواز میں کہنے لگا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں، میں اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اور میں لعنت بیتا ہوں ایسی حکومت پر۔ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے اللہ تعالیٰ، جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ کر اس کی موت واقع ہوگی،
اور لاش سے ایسی ہولناک بدبو آنے لگی کہ کوئی قریب نہ جاتا۔ جیسے تیسے ملعون کو دفن کر دیا گیا۔ جب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی تھی اور سیاہ تھی۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے اور باب صغیر دمشق میں جہاں اس کی قبر تھی اب وہاں شیشے کا کارخانہ ہے اور ٹھیک اسی جگہ شیشہ گالنے والی بٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے اور اس کی سزا بھی یہی تھی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل دین کی باتیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔